کہ بہت سے مسلمان دوست اور بھائی ایسے ہیں جنہیں جب استغفار کا کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو، تو وہ جو استغفار کرتے ہیں وہ استغفار ایسا ہوتا ہے کہ وہ استغفار جو ان کا ہے وہ خود محتاج استغفار ہوتا ہے۔ یعنی استغفار کیسے کرتے ہیں؟ بہت بڑا المیہ ہے کہ استغفار اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ استغفار 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 تسبیح پر یہی کلمات پڑھ رہے ہیں، اور بعض دوستوں کو دیکھا ہے وہ استغفار 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 اس طریقے سے جو ہے وہ استغفار کو پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے استغفار کرنا بھی نہیں جانتے۔ بہت سی ویڈیوز میں نے استغفار کی فضیلت بیان کی، پر مجھے کچھ سوالات موصول ہوئے اس حوالے سے کہ استغفار کیسے کیا جاتا ہے، صحیح استغفار کا طریقہ بتلائیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج کی اس ویڈیو میں صحیح طریقے سے استغفار کیسے کرنا ہے اور کون سی تسبیحات ایسی ہیں جو صحیح ہیں اور اس طریقے پر آپ استغفار کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے استغفار کرنا جانتے نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، عام طور پر جو دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے مسلمان دوست اور بھائی ایسے ہیں جنہیں جب استغفار کا کہا جاتا ہے کہ استغفار کرو، تو وہ جو استغفار کرتے ہیں وہ استغفار ایسا ہوتا ہے کہ وہ استغفار جو ان کا ہے وہ خود محتاج استغفار ہوتا ہے۔ یعنی استغفار کیسے کرتے ہیں؟ بہت بڑا المیہ ہے کہ استغفار اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ استغفار 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 تسبیح پر یہی کلمات پڑھ رہے ہیں، اور بعض دوستوں کو دیکھا ہے وہ استغفار 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 اس طریقے سے جو ہے وہ استغفار کو پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طریقے سے آپ استغفار کر رہے ہیں ایسے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا یہ استغفار تو خود لائق استغفار ہے۔ اب جو میں طریقہ بتانے لگا ہوں اور جو استغفار صحیح طور پر احادیث میں آئے ہیں، کلمات جو ملتے ہیں، جو تسبیحات ملتی ہیں، وہ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو جو استغفار ہمیں کرنا چاہیے، وہ استغفار کے جو کلمات ہمیں ملتے ہیں باقاعدہ طور پر، ان میں پہلا جو استغفار ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ حمزہ کے فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ استغفر اللہ، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا آپ جو استغفار کر سکتے ہیں وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ دوسرا استغفار ہے۔ تیسرا استغفار جو آپ کر سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا استغفار جو آپ پڑھ سکتے ہیں، جو تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور اسی طرح جو پانچواں استغفار آپ کر سکتے ہیں اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا جو ہے وہ ثابت بھی ہے، اللہم اغفر لی، یہ چھوٹا سا مختصر سا استغفار جو ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ ہمارے دوست احباب جو صرف استغفار جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح پر استغفار استغفار یا استغفار استغفار جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ استغفار حقیقی طور پر نہیں ہے۔ اس استغفار پر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو استغفار صحیح ہے وہ ہمیں سیکھنا بھی ہے، اور اپنے وہ دوست احباب جن کو پتہ نہیں ان تک پہنچانا بھی ہے، ان کو بتانا بھی ہے۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھ لیں، یا مختصر اللہم اغفر لی پڑھ لیں۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان کہتا ہے اللہم اغفر لی ہر نماز کے بعد، تو اللہ فرماتے ہیں غفرت لک، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جو صحیح استغفار ہے اس کا بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو بھی پہلے استغفار کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا اور اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے، تو اس طریقے پر استغفار کریں۔ اور دوستو، جو استغفار حدیث میں ہمیں ملتا ہے جسے سید الاستغفار کہتے ہیں، وہ استغفار تو بہت ہی اعلیٰ ہے اور اس کی فضیلت تو بڑی بیان کی گئی ہے۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ استغفار، یہ کلمات صبح کے وقت پڑھ لے، جو ابھی میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ کلمات اگر صبح کے وقت پڑھ لے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور اگر یہ کلمات وہ شام کے وقت پڑھ لے اور اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہیں، وہ استغفار کیا ہے، وہ آپ دھیان سے سن لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ استغفار جو ہے دوستو، یہ سید الاستغفار ہے۔ جو اس کو صبح کے وقت پڑھ لے گا اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور اگر شام کو پڑھتا ہے اور صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھی انشاءاللہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ یہ استغفار ایسا ہے جسے سید الاستغفار فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں دوستو، استغفار کرنے کی بے شمار جو ہے وہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں احادیث مبارکہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس شخص کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا اس کے لیے روز قیامت خوشخبری ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، کہ جو شخص، جو بندہ مومن استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں کہ اسے ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کا ہر غم اور ہر دکھ اور ہر تکلیف دور فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ استغفار پڑھنے کا فائدہ ہے، استغفار کے اور بے شمار فائدے ہیں، اس لیے کم و بیش ہمیں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی استغفار کرنے کی ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کے زیادہ محتاج ہیں، ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہے دوستوں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو صحیح استغفار کا طریقہ ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور استغفار کو کم از کم دن میں 100 مرتبہ ضرور کیجیے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔